وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اللہ عز و جل قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں، اللہ کا گھر اس کے ذکر پاک کے لیے ہوتی ہیں، اس کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اور اس کی عبادت سے روکے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ میرے عزیزو، تاریخ اگر دیکھتے ہیں ہم تو ہر زمانے میں معرکہ حق و باطل ہوتا رہا ہے۔ باطل طاقتیں ہمیشہ یہ چاہتی ہیں کہ اللہ کے ذکر کو روکیں، کیونکہ طاغوت شیطان جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ ہمیشہ سے یہ چاہتا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کو روک دیا جائے، کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا، چیلنج کیا تھا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے رب میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَشِمَائِلِهِمْ، اور میں اس سیدھے راستے پر جو بھی گزرے گا اس کو کبھی سامنے سے آ کر بہکاؤں گا، کبھی پیچھے سے آ کر بہکاؤں گا، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان مردود یہ کہتا ہے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو تیرے بندوں میں شکر گزار بندے نہیں پائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ابلیس لعین مسلسل یہ کوشش میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اس کے ذکر سے دور کرے، اس کے شکر سے دور کرے۔ آج بھی وہ کیفیت ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کے ذکر سے روکنے کے لیے جو شیطانی طاقتیں کوشش کر رہی ہیں، مگر میرے عزیزو یہ تمہارا امتحان ہے، تمہارا امتحان ایسا کہ کبھی یہ مت سمجھنا کہ تم خالی ہو، کیونکہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ 21ویں پارے میں فرماتا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کر کے بیٹھے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے تو ہم ان کو آزمائیں گے نہیں، یا ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ جو ایمان لایا ہوا بندہ ہے وہ آزمایا جائے گا۔ ایمان اگر تمہارے پاس ہے تو تمہیں امتحان سے بھی گزرنا ہی ہوگا۔ یہ ایمان کسی حلوہ پراٹھے کا نام نہیں ہے، کھا کر کے مست نیند سو جائے، پھر اسے اس دار فانی میں، اس دنیا میں امتحانات سے گزار کر کے اپنے ایمان کی کسوٹی کو دکھانا ہوگا۔ اسی لیے قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں کیسے کیسے آزمایا جائے گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی بھوک سے، کھانے کی قلت سے، اور کبھی خوف سے، ڈر آئے گا تمہارے پاس، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی مال و دولت کی کمی سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی لوگوں کی جان چلی گئی ہو، کثرت سے تمہارے عزیز مر گئے، یہ بھی آزمائش ہے، اور پھلوں کی کمی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ 5 چیزیں ہیں جو تمہاری زندگی میں آئیں گی اور تمہیں آزمایا جائے گا، اور ان کمیوں کے وقت تمہارا ایمان دیکھا جائے گا، تم کیا کہتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کبھی تمہیں بھوک سے آزمایا جائے، خوف سے، ڈر سے آزمایا جائے، اور مال کی کمی سے آزمایا جائے، امتحان لیا جائے، تو اس وقت جو بندہ یہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کو یہ بشارت ہے، ان صبر کرنے والوں کو یہ بشارت ہے کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ مصیبت کے وقت یہ جو 5 چیزوں سے آزمایا گیا ہے، ان آزمائش کے دور پر جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عطا پر راضی رہتا ہے وہ صبر کے ساتھ نکل گیا ہے۔ آج کے دور میں بھی میرے عزیزو بے شمار جانیں ہماری درمیان سے جا رہی ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے موت اتنی عام ہو گئی ہے، اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب لوگوں کو موت پر کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا۔ ہر دن خبریں موت کی سرخیاں چھاپتی ہیں۔ 100-200 کی موت کوئی معنی نہیں رکھتی آج۔ فلسطین کے نہتے بچوں میں تقریباً 45,000 لوگ سال بھر میں مر گئے۔ 45,000 کوئی تعداد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اتنی بڑی جانوں کا جو نقصان ہے یہ آزمائش ہے، اور یہ جانوں کے ذریعے سے آزمائش تھی۔ مال کی کمی کی آزمائش تو ایسی ہے، ملک شام، یمن، بہت سارے ایسے ٹوٹے پھوٹے علاقے، عراق، جہاں پر لوگ کھانا اور دوائیوں سے جوجھ رہے ہیں اس طرح سے کہ وہ گھاس کھانے پر مجبور ہیں۔ بہت سارے ایسے علاقے جہاں پر چھوٹے بچے پھینکے ہوئے کچرے میں سے دانے چن کر کے کھا لیا کرتے ہیں۔ وہ اپنے پیٹ کی اس آگ کو بجھانے کے لیے دانے دانے کے لیے ترس رہے ہیں۔ یہ بھوک کی آزمائش ہے، مال کی کمی کی آزمائش ہے، جانوں کی آزمائش ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اور پھر خوف کے ذریعے سے جو آزمائش ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں آج۔ خوف ظالموں کے ذریعے سے تم پر مسلط کیا جائے گا۔ ہر آدمی ڈرا سہما ہوا، ہر آدمی اپنے اندر ایک ڈر لیے بیٹھا ہے کہ نکلوں گا تو کیا ہو جائے گا۔ ان سب کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا نام ایمان ہے۔ سب حالات ہوں گے اس طرح سے، اور انہی حالات کے درمیان جو بندہ اپنا سر جھکاتا ہے مولا کریم کی بارگاہ میں وہ ایمان والا ہے۔ آؤ اگر ایمان کی کمال کی مثال دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں کون کون سی آزمائشیں تھیں۔ بھوک کی بھی آزمائش ہے، پیاس کی بھی آزمائش ہے، جان کی بھی آزمائش ہے، خوف کی بھی آزمائش ہے۔ سب چیزیں ایک ساتھ کربلا کے میدان میں آئی۔ رسول اللہ کے گھرانے پر، اہل بیت پر وہ کیسا عظیم امتحان تھا جب وہ 72 لوگوں کا 82 لوگوں کا قافلہ بھوک اور پیاس سے جوجھ رہا ہو، 3 دن سے ان کے اوپر کھانا اور پانی بند ہو، اور ان شہزادوں کے ایمان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آتا، نہ ان کے ایمان میں، نہ حوصلے میں، نہ ہمت میں فرق آتا ہے۔ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے باطل سے نپٹنے کے لیے کس طرح سے کمر بستہ ہے۔ یہاں تک کہ بھوک کی شدت ایسی تھی کلیجہ منہ کو آئے، 6 ماہ کا بچہ بھی روتے روتے زبان جس کی سوکھ گئی ہو، وہ ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کے سینے سوکھ چکے ہوں، دودھ ختم ہو چکا ہو ماں کے پستانوں میں، کیسی قلت ہوگی۔ پانی کا ایک قطرہ ان کے گھر تک نہیں پہنچ پاتا، ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی تھی۔ اس سے زیادہ کیا آزمائش تھی؟ یہ بھوک اور پیاس کی آزمائش۔ پھر جانوں کی آزمائش تو ایسی، اللہ اکبر، 56 سال کی عمر کا وہ شہزادہ عالی وقار، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کا نور نظر، امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میدان کربلا میں لاشوں کو اٹھاتے تھے، کتنی لاشیں اٹھائی، کبھی بیٹے کی، کبھی بھتیجے کی، کبھی بھانجے کی، کبھی بھائیوں کی، کبھی عزیزوں کی۔ میاں ہم اپنے گھر سے نکلنے والے ایک جنازے کو اٹھاتے ہیں تو 8 دن تک ہمارے اندر سے ہوش نکل جائے۔ کوئی اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے دیکھے پھر کیفیت پتہ چلتی ہے۔ امام حسین نے ایک نہیں اپنے لاڈلوں کی لاشیں اس طرح سمیٹی ہیں۔ ان کے جوان بیٹے علی اکبر کو جب شہید کر کے گھوڑے دوڑائے گئے تھے جسم کے اوپر سے، ٹکڑے الگ ہو چکے تھے، اس کو سمیٹتے ہوئے کون بیٹھا ہے؟ رسول اللہ کا نواسہ۔ اور 6 ماہ کے بچے کو ہاتھ کے اندر
ظالموں نے تیر سے ایسا مارا تھا کہ حلقوم پہ چلا گیا ہو، اور 6 ماہ کے علی اصغر کا خون جب امام حسین کے چہرے پر اچھل جاتا ہو، کسی باپ کے ہاتھ میں بیٹا وفات کر جائے